بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی معرکۃ الآراء بحث ہے جو عوام کے بیچ میں اور خواص کے بیچ میں موضوع بحث ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے یا عطا نہیں فرمایا۔ آئیے آج قرآن کریم کے حوالے سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ ہم ادھر ادھر کی بحث میں نہ پڑھ کے قرآن سے مسئلہ حل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے یا نہیں عطا فرمایا۔ حدیث کی بات بھی نہیں کریں گے، حدیث خلاصے کے طور پر، وضاحت کے طور پر، تفسیر کے طور پر پیش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں اپنے نقش کر لیں کہ اہل سنت والجماعت، جمہور اہل سنت والجماعت کے درمیان قدیم ہی سے یہ متفقہ عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب یہ علم غیب کس طرح کا ہے، سب سے پہلے اس کی وضاحت سن لیں۔ آپ کسی بھی اہل سنت والجماعت کے عالم دین کی کتاب اٹھائیں گے، اس میں علم غیب کے تعلق سے جو بحث ہوگی اس میں ابتدا ہی میں لکھا ہوگا کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر ایک شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ عطائی ہے، ایک ہوتا ہے ذاتی، کسی نے نہیں دیا، اپنا ہے، اور ایک ہے عطائی، یعنی کسی نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے۔ نمبر ایک اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب محدود ہے، اس کی حد ہے، ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ نمبر تین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ حادث اور قدیم کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں۔ حادث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا، اور قدیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے۔ تو اللہ کا علم غیب قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اللہ نے جب تک عطا نہیں فرمایا تھا نہیں تھا، اللہ نے عطا فرمایا تو مل گیا۔ یہ تین اہم باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ نبی کا علم غیب عطائی ہے، نمبر دو نبی کا علم غیب محدود ہے، نمبر تین نبی کا علم غیب قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے۔ یہ تین باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے قرآن کریم کی طرف۔ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ صاحب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے وہ بھی تو قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ علم غیب کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے وہ بھی تو قرآن کی آیتیں ہی پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے آج میں اس مسئلے کو سلجھا دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت وہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں، بالکل
صحیح کہتے ہیں، چونکہ قرآن کریم میں وہ آیات موجود ہیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب جب وہ صحیح کہتے ہیں تو پھر آپ کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے صحیح ہیں، لیکن وہ قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں جس میں نفی کی گئی ہے، وہ پیش نہیں کرتے جس میں ثبوت موجود ہے۔ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، جس میں ایک میں کہا گیا کسی کو علم غیب نہیں ہے اللہ کے سوا۔ قرآن کریم میں دوسری آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا۔ دونوں طرح کی آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آگے وہ قرآن کریم کی آیتیں آنے والی ہیں، ابھی تک نہیں آئی ہیں۔ تو قرآن کریم کی جن آیتوں میں کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو ذاتی علم غیب نہیں ہے۔ اور جن آیتوں میں کہا گیا ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو خصوصاً انبیاء کو رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو رسولوں کو عطائی علم غیب ہے، ذاتی نہیں۔ اب آپ تصور کریں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک کہہ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، اور ایک کہہ رہی ہے خود اللہ فرمائے کہ میں اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہوں۔ تو دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک میں یہ ہے کہ نہیں ہے، دوسرے میں یہ ہے کہ ہے۔ اب دونوں طرح کی آیتیں جب آپس میں ٹکرائیں گی، آپ علماء کرام کے پاس پہنچیں گے تو علماء کہیں گے کہ جس آیت میں کہا گیا ہے کہ کسی کو اللہ کے سوا علم غیب نہیں ہے، اس علم غیب سے مراد ذاتی علم غیب ہے، اس علم غیب سے مراد لامحدود علم غیب ہے، اس علم غیب سے مراد قدیم علم غیب ہے۔ اور جن آیتوں میں اللہ نے خود فرمایا کہ میں اپنے چنندہ رسولوں میں سے جس کو چاہوں علم غیب عطا فرما دیتا ہوں، اس علم غیب سے مراد عطائی علم غیب ہے، اس علم غیب سے مراد حادث علم غیب ہے، اس غیب سے مراد محدود علم غیب ہے۔ قرآن کریم آپس میں ٹکراتا نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم آپس میں ٹکرانے لگے، قرآن کریم میں ایک آیت یہ بھی آئی ہے کہ تم قرآن کریم کی حقانیت کی ایک دلیل یہ دیکھو گے کہ جن کی آیتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں۔ اب ہمارے وہ بھائی جو علم غیب کا انکار کرتے ہیں یا علم غیب کے انکار والوں کی بات سن کر کہتے ہیں کہ صاحب قرآن کی آیت ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو وہ قرآن کا ایک حصہ تو پڑھتے ہیں لیکن دوسرا نہیں پڑھتے، دوسرا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب اللہ کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو ہیں؟ کتاب اللہ کے تو پورے اس حصے پر ایمان لانا چاہیے، اس آیت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جس میں کہا گیا اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، اور ان آیتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ اپنے چنندہ رسولوں کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اب آئیے وہ آیت سنیے، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ آل عمران کے اندر صاف ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنے غیب پر مطلع فرما دے۔ اللہ تم میں سے ہر ایک کو مطلع فرما دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ سیدھی سیدھی آیت موجود ہے، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، یعنی ہر ایک کو علم غیب پر مطلع نہیں فرماتا، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے اور اس کو علم غیب عطا فرما دیتا۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، فریق مخالف جو کہتے ہیں کہ صاحب نبی کو علم غیب نہیں ہے، ان کے بہت بڑے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شبیر عثمانی اپنی تفسیر عثمانی میں فرماتے ہیں، آپ چاہیں تو جا کر پڑھ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے بعض نبی کو علم غیب عطا فرماتا ہے، بعض علم غیب عطا فرماتا ہے، کل علم غیب عطا نہیں فرماتا۔ اور الحمدللہ ہمارے بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب ہے، کل علم غیب یعنی جو اللہ کا کل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا عطا فرمایا اتنا علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک آیت یہ ہے، ایک آیت آئے گی سورہ جن کے اندر، اس سورہ جن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا،
اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا۔ یعنی ہر ایک کو علم غیب عطا نہیں فرماتا، رسولوں میں سے جن کو چاہے چن لیتا ہے اور پھر ان کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ تکویر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے صاف ارشاد فرمایا، وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ جو نبی ہیں یہ غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا بات آپ کے؟ یہ 3 آیتیں میں نے کوٹ کی ہیں، ایک آیت ہے سورہ آل عمران میں، اور آیت نمبر بھی میں آپ کو بتا دوں، آیت نمبر ہے 179، اور سورہ جن کے اندر دوسرے رکوع میں وہ آیت موجود ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اور سورہ تکویر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے، اور یہ آیت نمبر 24 سورہ تکویر میں موجود ہے۔ یہ 3 آیتیں میں کوٹ کر رہا ہوں جو بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہے چن لیتا ہے، پھر انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صاف ارشاد فرمایا یہ غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ چاہیں تو میں اس حدیث کو، آپ مجھے نمبر دیں گے، میں پورے حوالے کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ آپ کو اس حدیث کو سینڈ کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم فنسي ذلك فحفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواہ البخاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے اور آپ نے ابتدائے مخلوق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے سب بتا دیا۔ حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائے مخلوق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بیان فرما دیا۔ اب بتائیے آپ، قیامت تک جنتیوں کے جنت میں جہاں داخل ہونے تک، جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک جو کچھ ہونے والا ہے یہ غیب نہیں تو کیا ہے؟ پھر بتائیے۔ آپ سے میں پوچھوں 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے، آپ نہیں بتا سکتے، یہ بتا دیں گے؟ اور یہ بھی ہر ایک مومن کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے جو بتا دیا۔ زمین آسمان ایک ہو سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن نبی نے جو کچھ بتا دیا وہ بدل نہیں سکتا۔ آپ قیامت تک کی نشانیاں جو نبی نے بتائی ہیں ان سب کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یہاں تو برقع پہننے کے باوجود بے پردہ ہیں، یا نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چرواہے ہیں ننگے پیر ننگے پاؤں، سمجھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں پر فخر کریں گے۔ آج عرب کے اندر جا کر دیکھیں آپ، جو چرواہے تھے، بکریوں کے چرانے والے، اونٹ کے چرانے والے، دیکھیے آپ، انہوں نے برج خلیفہ بنا دیا ہے اور بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان پر فخر کر رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بتا دیا وہ ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اور قیامت تک جو بتایا وہ سب ہو کر رہے گا۔ تو یہ غیب نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہم میں سے کسی کے اندر طاقت ہمت نہیں 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ بتا دے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غیب کا ایسا علم عطا فرمایا، آپ کی نگاہوں نے غیب کے پردوں کو چاک کرتے ہوئے قیامت تک، قیامت میں، قیامت کے بعد، جنت میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا۔ آپ بخاری اور مسلم کا مطالعہ تو کریں، نام تو سنا ہوگا آپ نے،
مخالفین کہتے ہیں صاحب بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ. میں دکھاؤں گا بخاری مسلم میں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بتا دیا کہ آخری جنتی کون شخص ہوگا. بلکہ بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب دجال نکلے گا، کانا دجال، تو مسلمانوں کے 10 افراد پر مشتمل وفد اس کی خبر گیری کے لیے جائے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان 10 لوگوں کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، میں ان کے قبیلوں کے نام بھی جانتا ہوں، میں ان کے ماں باپ کے نام بھی جانتا ہوں. بہرحال بات طویل ہوتی چلی جائے گی. الحمدللہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے. آج ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا گیا. 2 مسلمان آپس میں لڑا، صحابہ کہہ رہا نبی کو علم غیب ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں ہے. تو ان کی لڑائی کہیں سے ختم ہوگی؟ قرآن سے. آپ قرآن کی 3 آیتیں میں نے کوٹ کی ہیں، اگر چاہیں تو آپ مجھ سے لکھوا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو نوٹ کر سکتے ہیں. ان آیتوں کو سامنے رکھ کر خود فیصلہ کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں ہیں؟ آپ کے کہنے سے تھوڑی چلا جائے گا. اللہ نے فرما دیا میں دیتا ہوں اپنے رسولوں کو، تو وہ دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. اور آخر میں ایک بات عرض کر دوں، لفظ نبی آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں اس کے معنی کیا ہے. نبی یہ نبا سے بنا ہے جس کے معنی ہے خبر دینا، اور نبی کہتے ہیں اللہ کے عطا کرنے سے غیب کی خبر دینے والا. نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کے معنی ڈکشنری سے بتا رہا ہوں، میں کسی عقیدے کی کتاب کو کوٹ نہیں کر رہا، میں کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں نبی کے معنی ہے اللہ کی عطا کرنے سے غیب کی خبریں بتانے والا. اب بتائیے جب نبی کے معنی ہی غیب کی خبریں بتانے والا ہے تو جو شخص کہے کہ میاں نبی کو علم غیب نہیں ہے تو حقیقت میں وہ نبی کی نبوت کا انکار کر رہا ہے. ایک طرف تو نبی کہہ رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ میاں انہیں خبر ہی نہیں ہے. تو صاحب آپ کو اگر یہ ماننا ہے کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے تو آپ نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا. سمجھ میں آئی بات؟ تو فیصلہ قرآن سے کریں. کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ جو عقیدے کا ہے اس کا قرآن سے فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.